बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है बाखबर, मैं हूँ यासिर रहमान। आज के पहले मौजू में हम बात करेंगे एक दिलखराश वाक़े के हवाले से जिसने यकीनन पूरी पाकिस्तानी कौम को सोगवार कर दिया है, गमज़दा कर दिया है। और हर थोड़े अरसे के बाद हम देखते हैं कि पाकिस्तान के किसी एक इलाके के अंदर इस तरह का वाक़या रूनुमा होता है जो पाकिस्तान की इंटरनेशनली बदनामी का सबब बनता है। माजी के अंदर भी हमने देखा कि वाक़या कोई इंडिविजुअल करता है, कोई इनफरादी लेवल के ऊपर होता है, लेकिन सज़ा जो है या साजिश जो है वो इज्तिमाई लेवल के ऊपर बनाई जाती है, जिसका नुकसान पाकिस्तान को बिलूमूम होता है, पाकिस्तान के इमेज के हवाले से। और पाकिस्तान के जो दुश्मन हैं फिर इस चीज़ को पूरी दुनिया में उजागर करके पाकिस्तान को बदनाम करने की और पाकिस्तान के ऊपर पाबंदियाँ लगाने की कोशिश करते हैं। ऐसा ही सानेहा जो है वो जड़ांवाला में हुआ। अगरचे जिन लोगों के ऊपर इल्ज़ामात लगाए जाते हैं वो 2 लोग हैं, 2 से ज़ायद नहीं हैं, लेकिन जिस तरह का रिस्पॉन्ड, जिस तरह का रिएक्शन जो है वो आया गया, इससे साफ ज़ाहिर होता है कि ये कोई साजिश थी, प्लानिंग थी, प्लान्ड एक्टिविटी थी, जिसको कंडेम किया पंजाब हुकूमत ने, जिसको कंडेम किया वफाकी हुकूमत ने, जिसको कंडेम किया तमाम इदारों ने, जिसको कंडेम किया इस्लामी नज़रियाती काउंसिल ने। और उनका ये कहना था कि ये बिल्कुल भी इस्लाम की खिदमत नहीं है इस तरह का जो रवैया है। और डॉक्टर किबला अयाज जो चेयरमैन हैं इस्लामी नज़रियाती काउंसिल के, उन्होंने कहा कि जड़ांवाला वाक़े के मनसूबा साज़ों और मसाजिद से ऐलानात करने वालों को सज़ाएँ देने का मुतालबा करते हैं। पहले कुछ यहाँ पे सवाल पैदा होते हैं कि ये वाक़यात हर थोड़े अरसे के बाद क्यों होते हैं, और बिलखुसूस कुछ कम्युनिटीज़ को, माइनॉरिटीज़ को क्यों इस तरह से निशाना बनाया जाता है। और उसके बाद फिर हम ये देखते हैं कि इंटरनेशनली भी पाकिस्तान का जो नाम है वो बदनाम होता है। हम इसे कैसे रोक सकते हैं कि इज्तिमाई काविश इसके ऊपर कैसे हो सकती है। ये जो माशरती रवैया है, हम आए दिन हिंदुस्तान के हवाले से बात करते हैं, भारत के हवाले से बात करते हैं कि वहाँ पे माइनॉरिटीज़ को तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। पाकिस्तान की ऑन ग्राउंड सिचुएशन जो है वो बहुत बेहतर है, वो यकीनन मिसाली भी है, लेकिन इस तरह के इक्का दुक्का जो वाक़यात हैं ये कितना चैलेंज बन जाते हैं एट टाइम्स पाकिस्तान के लिए। इस पर बात करेंगे जनाब। सबसे पहले अपने पैनलिस्ट से तारुफ करवा देते हैं। आज हमें इस्लामाबाद स्टूडियो से ज्वाइन किया है शनीला अमार साहिबा ने, डॉक्टर ताहिर नईम मलिक साहब ने, डॉक्टर फारूक आदिल साहब ने, और हमारा साथ दे रहे हैं स्काइप के जरिए नौशाद अली साहब और आगा इकरार साहब। आप तमाम पैनलिस्ट को हम खुशामदीद कहते हैं। जी, पहला सवाल जो है वो आपसे होगा शनीला अमार साहिबा। जड़ांवाला में गिरजा घरों और मसीही इमलाक पर हमले और जलाओ घेराव, क्या ये शरपसंदाना इक़दाम पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए एक साजिश है? देखिए यासिर, कुछ दिन पहले हम माइनॉरिटी का दिन मना रहे थे, और ये जो मुल्क बना था ये हमने बनाया भी इसीलिए था कि जी हम एक माइनॉरिटी हैं बरे सगीर के अंदर, हमें अपने हकूक़ चाहिए। तो अगर हमारे मुल्क के अंदर माइनॉरिटी जो है वो तहफ़्फ़ुज़ उनको नहीं मिलेगा, तो हम दुनिया के अंदर जो, या हमारे हमसाया मुल्क के अंदर जो माइनॉरिटीज़ के साथ हो रहा है, हम उसके लिए कैसे आवाज़ उठा सकेंगे। हम कुछ दिन पहले स्वीडन पे बात कर रहे थे कि वहाँ पे जो कुरान की बेहुरमती की गई, तो अब वही दुनिया हमें बता रही है कि आपने यहाँ पे गिरजाघर जो उनको जलाया गया। देखिए, हमारे तो ईमान का हिस्सा है कि तीसा अलैहिस्सलाम को पैगंबर मानते हैं, हमारा उनके ऊपर ईमान है। जो किताब है बाइबल, हम उसको मानते कि वो अल्लाह की इल्हामी किताब है। तो ये जो हमारे तो ईमान की चीज़ें हैं, हम कैसे इनकी बेहुरमती कर सकते हैं। वो हम, इस्लाम दीन है रवादारी का, भाईचारे का। वो लोग मुसलमान ही नहीं हो सकते कि जो इस तरह की हरकतें करेंगे, और ये साजिश है। देखें, मुझे आप ये बताएं कि एक बंदा जो माइनॉरिटी के अंदर है, जहाँ पे 98% मुसलमान है, वो बंदा कैसे ये सोच सकता है कि वो बेहुरमती करेगा और फिर उसके साथ अपनी तस्वीरें भी लगाएगा। ये जब पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट आने की कोशिश की जा रही होती है, जब पाकिस्तान का एक सॉफ्ट इमेज हम दुनिया के सामने ले जानी शुरू करते हैं, ऐसी कार्रवाइयां होनी शुरू हो जाती हैं ताकि पाकिस्तान को बदनाम करना शुरू कर दिया जाए। और ये कार्रवाइयां बहुत बढ़ती जा रही हैं। देखिए, हमने गुजरहान में भी देखा, यूहन्नाबाद में भी हमने ये देखा, और पूरी पूरी आबादियां जो जला दी जाती, पता नहीं चलता कौन आता है कौन करता है, लेकिन एक पूरा मॉब इकट्ठा हो जाता है। में कुछ अर्सा पहले एक डाउन सिंड्रोम बच्ची थी, उसके ऊपर भी इल्जाम लगाया गया मेहराबादी में, और बाद में फिर जो आइडेंटिफाई हुआ कि उसके अंदर कोई और शख्स इन्वॉल्व था और जमीन का तनाज़ा। इसमें भी यही होगा। देखिए, हमने कानून साजी की है, उस कानून को हम अपना रास्ता क्यों नहीं बनाने देते? हम क्यों नहीं जो होता कि कानून आए उनको आप अदालतों में लेके जाएं, वहां पे खुद देखा जाएगा कि उन्होंने ये बेहुरमती की है कि नहीं की है। जो कानून आपकी रियासत का बना उसके मुताबिक अमल दरामद होना चाहिए। एक रिपोर्ट आई थी कि जिसके मुताबिक 1947 से लेकर 1946 तक ऐसे 14 वाकयात जो थे ना, उसकी
कंप्लेन की गई थी, लेकिन 1986 से लेके अब तक आपके 1400 ऐसे वाकयात हो चुके हैं, यानी कि कानून साजी के बाद ये चीजें बढ़ रही हैं। ये तशद्दुद पसंदाना रवैया, ये जो हमारे मुल्क के अंदर ये चीजें जो इंतहा पसंदी बढ़ी है, इसको कहीं ना कहीं जाके कंट्रोल करना होगा, वरना जो आपके मुल्क की इकोनॉमी है, जिस तरह आप दुनिया को यहाँ पे रागिब करें कि आए सरमाया करी करी, ये सब कुछ रुक जाएगा और हम किसी के लिए भी बात नहीं कर सकेंगे, ना कश्मीर के लिए ना फलस्तीन के लिए, क्योंकि हम खुद जवाबदेह होना शुरू हो जाएंगे दुनिया को कि हम अपने माइनॉरिटी को प्रोटेक्ट नहीं करें। या सिंध में चले जाएं तो वहां पे हिंदू गैर महफूज है, और आप इधर आ जाएं तो यहाँ पे जो क्रिश्चियंस है वो गैर महफूज है, और ये वही क्रिश्चियंस कम्युनिटी है जिन्होंने हमारे साथ मिलकर इस पाकिस्तान के लिए जद्दोजहद की है। हमें उन तमाम लोगों को जिन्होंने ये इकदाम किया है, कानून को अपने हाथ में लिया, उनके गिरजे जलाएं, उनके खिलाफ कार्रवाई करनी होगी। जब तक आप इन शरपसंद अनासिर को सजा नहीं दिलवाएंगे, ऐसे वाकयात होते रहेंगे जो पाकिस्तान की बदनामी का बाइस बनते रहेंगे और हम दुनिया को जवाबदेह होते रहेंगे। सही, आपका पॉइंट आ गया। नौशाद अली साहब, इसमें आपको शामिल करता हूँ। ये फरमाइएगा कि अगर वाकयात या मुबैना तौर पे जो तौहीन है वो इंडिविजुअल्स करें, जो इज्तमाई सज़ा खुद से मॉब देने का यहाँ पे जो रवैया है आए दिन हम देखते हैं, इससे हम क्यों नहीं रोक पाए रहे? किसी जगह पे हम देखते हैं किसी खातून को जो है वो स्टोन पेल्टिंग का निशाना बनाया जाता है, किसी जगह पे किसी बच्चे को मार दिया जाता है, किसी जगह पे किसी स्टूडेंट को मार दिया जाता है, किसी जगह पे पूरी की पूरी सोसाइटी जो है, जो माइनॉरिटीज़ की होती है, उनको जो है सज़ा दी जाती है। ये खुद से कानून अपने हाथ में ले लेना, तो ये किसकी कमजोरी की निशानदेही है? देखिए, जब भी कभी किसी जगह भी मॉब जस्टिस का कॉन्सेप्ट डेवलप होता है या वो प्रिवेल करता है, उसकी वजह ये होती है कि वहां पर कानून की हुक्मरानी उस ताकत के साथ या उस अपने पूरे स्ट्रेंथ के साथ मौजूद नहीं है जिस स्ट्रेंथ के साथ होनी चाहिए। देखिए, आपको याद होगा, क्योंकि मैं लाहौर में हूं और हम देखते रहे हैं जोसेफ कॉलोनी लाहौर का जब वाकया हुआ था, उसके बाद 100 से ज्यादा लोगों को जो है वो पुलिस ने मुकदमा उनके ऊपर बनाए। वो जो शख्स जिसके ऊपर तौहीन मुतब का केस था उसको भी सजा हुई छोटी अदालत से, लेकिन जब हाईकोर्ट में केस गया तो वहां काफी शवाहिद की बुनियाद पे उसको बरी कर दिया गया। इसी तरह से वो जो 100 से ज्यादा तो उस सारे जलाओ घराव में, तोड़ फोड़ में, आपको याद है ना वो वाकया 2009 में हुआ था जिसमें लोगों के घर जला दिए गए थे, दुकानें जला दी गई। 200 से ज्यादा, यानी आप देखिए कि कितनी बड़ी तादाद में वो वाकया हुआ, और वो जितने 100 से ज्यादा लोग थे उनमें से किसी को भी सजा नहीं हुई, वो तमाम के तमाम बरी हो गए। इसी तरह आपको याद होगा गोजरा का वाकया जी, गोजरा में होगा, गुजरा में भी यही कुछ हुआ था। उसके बावजूद वहां के लोगों को सजाएं नहीं। असल मामला ये है, ये मॉब जस्टिस उस वक्त ये ताकत पकड़ता है जब आपकी रियासत, आपके जो मुतलका जो इदारे हैं, वो सजा और जजा के तस्वुर को प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट ना कर सके। चूंकि सजाएं नहीं होती, इसलिए अल्टीमेटली लोग तरह के आप सही फरमा रहे हैं कि देखिए, क्रिश्चियन कॉलोनी को जलाया जाता है, ईसा नगरी को जलाया जाता है, 4 गिरजा घरों को जलाया जाता है, मकानों को जलाया जाता है, गाड़ियों को जलाया जाता है, मालो असबाब को जलाया जाता है। इस सारे प्रोसेस के अंदर टाइम लगता है। जी, इसीलिए सिर्फ कि वहां के लोगों को ये तो सेंसिटाइज नहीं है कि ये सब कुछ करने के बाद उनको किस हद तक सख्त सजा दी जा सकती है, उनका मुस्तकबिल तारीख हो सकता है। अगर ये सजाएं दी जाए और एक दफा ये प्रेसिडेंट सेट किया जाए इन सबको, ये देखें ना, आप देखें इस्लामी नजरियात काउंसिल ने आज कहा है कि स्पेशल कोर्ट्स बना दी जाए। ताहिर अशरफी साहब ने मुतालबा किया कि उसी गिरजा घर में चीफ जस्टिस अदालत लगाकर 1 माह के अंदर सजाएं दे। ये मुतालबा क्यों सामने आ रही है? इसीलिए सामने आ रहे हैं कि हमारे यहाँ जुर्म की सजा उस तरह से नहीं दी जाती जिस तरह से दी जानी चाहिए, क्योंकि कानून का जो शिकंजा है वो पकड़ तो लेता है, लेकिन उससे लोग छूट जाते हैं। उस छूट जाने की वजह से लोग यहाँ पर जराइम का इर्तिकाब करते हैं, और खास तौर पर ये जो मॉब जस्टिस साइकी डेवलप होती है, लोगों को पता है कि उन्होंने छूट जाना है, उन्हें कोई सजा नहीं होगी। अगर आप प्रेसिडेंट सेट कर दे, इनको सजाएं दी जाए, तो किसी की जरूरत नहीं होगी। आप देखिए कि दूसरे इस्लामी ममालिक के अंदर आप इस तरह की किसी चीज का या किसी कोशिश का या किसी चीज का हिस्सा बनने का सोच भी नहीं सकते। इवन आप देखिए कि बरतानिया के अंदर या दूसरी मगरबी जो अक़वाम है, वहां पे आम प्रोटेस्ट करने के लिए भी आपको इजाजत की जरूरत पड़ती है। तो आपको ये समझना है कि कानून की हुक्मरानी को कायम किए बगैर, बनाए बगैर आप इस तरह के वाकयात को नहीं रोक सकते। इनको रोकना बहुत जरूरी है। जो शहनीला साहिबा ने अभी जिस तरफ इंडिकेट किया है ना,
کہ جی ہم جب کوئی معاملات ہمارے مثبت ہونا شروع ہوتے ہیں, بہتری آنی شروع ہوتی ہے, اس طرح کے واقعات ہونا شروع ہو جاتے ہیں, اور وہ جو بیوقوف لوگ ہیں وہ اس کا جو ہے نا ایندھن بنتے ہیں, اور ایندھن بن کے ہمارے لیے وہ مسائل کھڑے کر دیتے ہیں جو ہمیں ایسی کمیونٹی کو جواب دینا پڑے گا. آپ سوچئے پاکستان کا موقف کیا ہوگا جب ہم یہ کہیں گے کہ جی سویڈن کے جو جس شخص نے یہ بے حرمتی کی اس کو سزا دی جائے, تو ہمیں آگے سے کہا جائے کہ کیا آپ نے یہ جو واقعات ہوئے تھے اس سے پہلے کے واقعات تھے, کیا ان کو سزائیں دی؟ تو اسی بنیاد پہ ہمیں یہ سزا دے کر پریسیڈنٹ سیٹ ٹھیک ہے, کرنا آپ پڑے کا گا. پوائنٹ آ گیا, پوائنٹ آ گیا آپ کا. جائے گا. جی آپ کا پوائنٹ آ گیا. آغا صاحب میں اس میں آپ کو انوالو کروں گا. یہ فرمائیے گا یہ کون سی مذہب سے محبت ہے کہ آپ کے مذہب میں ہے کہ دوسرے ادیان کے خلاف نہ آپ بات کر سکتے ہیں, نہ آپ کے ان کے معبودوں کو برا کہہ سکتے ہیں, اور خاص طور پہ جو کتابیں ہیں, الہامی کتابیں ہیں, ان کے ساتھ آپ نے ویسا سلوک کرنا ہے جیسے آپ قرآن پاک کے ساتھ کرتے ہیں, ان کو وہ حرمت, وہ عزت دینی ہے. یہ مذہب کی خدمت ہے, یہ ویسٹڈ انٹرسٹ تھا جو کچھ ہوا جڑاوالا میں؟ دیکھیں, ہم نے اگر اس کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو شانتی نگر 1997, گوجرا 2009, جوزف کالونی 2013, اور یوہن آباد کا تو میں نے خود کور کیا تھا. ہر جگہ پہ آپ کو اس میں الٹیریئر موٹیو نظر آتا ہے. ہر جگہ پہ آپ کو لگتا ہے کہ کسی نہ کسی ذاتی معاملے پہ یا کسی نہ کسی آپ کہہ سکتے ہیں جھگڑے کے اوپر یہ پلان کیا گیا ہے. اس کو میں تھوڑا سا ڈیفرنٹ انداز سے دیکھتا ہوں, کیونکہ میری آج بات ہوئی ہے, ایڈمنسٹریشن سے بھی بات ہوئی ہے, لاہور میں بھی بات ہوئی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جو منی پور کا واقعہ تھا پوری دنیا میں فلیش ہو رہا تھا, کرسچنز کے ساتھ جو کچھ ہوا. جی بالکل, منی پور میں جیسے چرچ جلائے گئے تھے, وہ پوری دنیا کے ہر اخبار کی جو تصویریں لگی تھیں, کیونکہ کرسچنز کا معاملہ تھا یورپ میں خاص کر. آج منی پور کا واقعہ کہاں رہ گیا؟ پیچھے رہ گیا نا. آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے, آپ نے اس کے تانے بانے کہیں اور سے ملائے ہیں. آپ شانتی نگر کا واقعہ بھی دیکھ لیں, وہ بھی جب مسلم کچھ رائٹس ہوئے تھے اس سے تھوڑی دیر بعد ہوا تھا. میں اس کو چیزوں کو اتنے آسانی سے نہیں سمجھتا ہوں. ہوتا یہ کہ ایک لوکل واقعہ ہوا ہوتا ہے, ایک لڑائی جھگڑا ہوا ہوتا ہے, اس کو کچھ باہر کے لوگ آ کے, یعنی کہ انویسٹمنٹ آ کے اسی جھگڑے کو ٹریگر کر کے وہاں پہ ایسے واقعات کرا دیتے ہیں. لیکن جیسے جو بات میرے سے پہلے اپنا نشاد صاحب نے کی اور شرینا بہن نے کی, سزا جزا کی بات ہے ساری. اگر شانتی نگر میں, جوزف کالونی میں, گوجرا والے واقعے میں موب کو سزا ہوئی ہوتی, میں لفظ موب اس وقت کر رہا ہوں, باقی میں انفرادیت پہ بعد میں آؤں گا, سزا ہوئی نہیں, بالکل نہیں ہوئی. میننگ بائی کہ آپ کے دشمن کو پتہ یہ آپ کا سافٹ بیلی ہے, اسے پتہ 4 پیسے خرچ کر کے جب بھی جاؤں گا, جہاں بھی جاؤں گا کروا لوں گا, وائلنس کروا لوں گا, کیونکہ لوگوں کو ڈر ہی کوئی نہیں ہے. آج بھی اس بندے کی تصویر ہمیں پتہ نظر آ رہی ہے کہ وہ کھڑے ہو کے اعلان کر رہے ہیں کسی جگہ پہ کہ اکٹھے ہو جاؤ. کیا اس آدمی کے ساتھ وہی سلوک ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے جو 9 مئی کے جو اپنا وانڈلزم ہوئی ہے ان کے ساتھ ہوا؟ کیا آج ہمیں جیو فینسنگ کر کے ایک بچے کو گھر سے نہیں نکالنا چاہیے جو وہاں پہ شامل تھا؟ یہ کیا بات ہوئی کہ یہ بچہ ہے؟ آپ اپنی ایک پوری نسل پیدا کر رہے ہیں جو کہ وائلنٹ ہوگی. آج اس بچے کو سزا نہیں بنے گی, کل وہ بچہ بڑا ہوگا. یہ ایک نیا کانسیپٹ آ گیا ہے کہ جی بچے بیچ میں شامل ہوئے تھے, ہم کیا کریں؟ آپ کا پاس وائلنس. اچھا مجھے ایک بات بچے شامل کون کرتا ہے؟ جی اچھا ایک اور بات بتائیے, کیا آپ کے پاس موب جسٹس کا کوئی قانون ہے؟ نہیں ہے. آپ ٹھیک ہے, 1916 آغا صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا, بڑا ویلڈ آپ نے پوائنٹس ریز کیے ہیں. میں ڈاکٹر تعین ملک صاحب آپ کو اس میں شامل کروں گی. یہ فرمائیے گا کہ ہمارے جو مذہبی رہنما ہیں اس کے اندر ان پر کتنی ذمہ داری عائد ہوتی ہے؟ ہم نے دیکھا کہ لاؤڈ سپیکرز کا بھی بیجا استعمال ہوتا ہے, اس جگہ کے اوپر بھی ہوا. ہم نے دیکھا کہ اس کا جو ماضی کے اندر دیکھیں تو خود مسلم بھی اس کا نشانہ بنے. مثال کے طور پہ سابق وزیر داخلہ اور جو وفاقی وزیر تھے احسن اقبال صاحب, ان کے اوپر بھی گولی چلائی گئی, یعنی انہیں بھی قتل کرنے کی کوشش کی گئی. یہ جو ایک سوڈو انٹلیکچوئل یا سوڈو مذہبی لیڈرز بننے کی کوشش کرتے ہیں اور جو فتوے دینے کی کوشش کرتے ہیں, یہ کتنا بڑا عنصر ہے ساری کی ساری پروسیس کو آگے بڑھانے میں اور اشتعال پیدا کرنے میں؟ علامہ اقبال یاد آگے جو کہتے ہیں کہ دین ملا فی سبیل اللہ فساد. کہیں علامہ اقبال بتانا جرم نہ بن جائے, فرقہ بندی ہے کہیں ذاتیں ہیں, کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں. اور پھر ڈاکٹر خالد جاوید جان کی ایک نظم یاد آ گئی
جس کا ایک مصرع ہے کہ مذہب کے جو بیوپاری ہیں وہ سب سے بڑی بیماری ہیں. تو آپ اسی اطار کے لونڈے سے ان کا یہ رہنما ہیں جو ریاست مذہبی انتہا پسند غیر ریاستی عناصر جنونیوں کے آگے یرغمال ہو، وہ فیض آباد دھرنا کریں، وہ ایک سابق گورنر کو گولی ماریں، وہ آسیہ بی بی کو باہر نہ جانے دیں، ان سے ہم وہ اسی اطار کے لونڈوں سے ہم ان سے شفا مانگتے ہیں. بھئی یہ کانسپیریسی تھیوری سے بھی باہر آنا پڑے گا. معذرت سے کون روکے گا؟ آغا صاحب نے جو گفتگو کی کہ یہ ملک کے خلاف سازش ہے، یہ مجھے بتائیں کہ جھنگ سے لے کے سرگودا سے لے کے یہ ساری سازشیں ٹوبہ ٹیک سنگھ تک پنپ رہی ہیں. آپ بتائیں کہ سعادت حسن منٹو مر گیا جس نے تقسیم کے بعد ٹوبہ ٹیک سنگھ افسانہ لکھا، اس نے اس مرض کی نشاندہی کی، اور آج 17 اگست ہے. 17 اگست کو ایک بیج بونے والے نے بھی اس میں اپنی آبیاری کی جب اسلام کے نام پہ ریفرینڈم مانگے. تو ریاست کی سمت جب تک درست نہیں کریں گے، جب تک ریاست کی سمت درست نہیں کریں گے اور مذہب کا سیاسی استعمال نہیں ختم کریں گے اور نصاب کے اندر روشن خیالی کو اور انسانیت کو کا درس نہیں دیں گے، ایک مذمت کر کے اگلے مذمت کے واقعے کا انتظار کرنا، شرم آنی چاہیے ہمیں. سری لنکن مینیجر کا جب قتل ہوا تھا سیالکوٹ میں، اس کے بعد کیا کیا مذمتیں ہوئیں، کیا اسٹیٹ پالیسی ہم نے تبدیل کی ہے. آج ڈان اخبار کی خبر کے مطابق ایک کالعدم جماعت فرقہ وارانہ اور ایک نیم کالعدم جماعت جسے ہم نے اجازت دی ہے، اس کے کارکن اس میں ملوث ہیں. تو ان کے رہنماؤں پہ پرچہ کیوں نہیں ہوتا؟ اور وہ جو وہاں لوگ تھے مسیح پاکستانی، وہ دوسرے شہروں میں گئے اور کچھ نے کھیتوں میں رات گزاری، کسی مسجد نے، کسی دارالامن نے اور کسی مسلمان نے ان کے لیے دروازے نہیں کھولے. نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم ہمیں بڑی اچھی لگتی ہے، تو کیوں نہیں ہمارے سیاستدان، کیوں نہیں ہمارے رہنما، کیوں نہیں ہمارے سول سوسائٹی کے لوگ آج سے چرچ جائیں اور چرچ کے ساتھ میں کھڑے ہو کے وہاں ان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کریں؟ تو پھر جا کے ہوگا کہ ایک بحیثیت پاکستانی میں آج شرمندہ ہوں. یہ وہ پاکستان نہیں جس نے کا قائد اعظم نے خواب دیکھا تھا، یہ وہ پاکستان یقیناً نہیں جس میں انہوں نے 11 اگست کو کہا تھا کہ یو آر فری، یو آر فری، یو آر فری 3 دفعہ کہا ٹو گو ٹو اینی پلیس آف ورشپ ان دس کنٹری. اور جو خون کی ہولی کھیلی گئی وہاں آپ قانون کے شکنجے کی بات کر رہے ہیں. آخری پوائنٹ پنجاب پولیس کی نااہلی. ڈاکٹر صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا. ڈاکٹر صاحب پلیز، 4 گھنٹے قانون کو ہاتھ میں، ڈاکٹر صاحب مرزا سولنگی صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور ادھر کی جو ضلعی انتظامیہ جڑا والا کی. جی ڈاکٹر صاحب کا پوائنٹ آ گیا. تماشائی کا ٹھیک ہے ٹھیک ہے. یقیناً ڈاکٹر صاحب کا پوائنٹ آ گیا. یہاں پہ ہم ویلکم کرتے ہیں اپنے نگراں وفاقی وزیر اطلاعات مرزا سولنگی صاحب کو، جو ہماری ٹیم کا بھی حصہ رہے اور انہوں نے بڑے زبردست طریقے سے ان کا تجزیہ بڑا بے باک قسم کا تجزیہ رہا. سب سے پہلے تو آپ کو مرزا سولنگی صاحب ہم مبارکباد دیتے ہیں اس قلمدان کو جو آج آپ نے سنبھالا ہے. بہت بہت مبارک آپ وصول کریں ہماری ٹیم کی جانب سے. جی بہت شکریہ. اور یاسر آپ نے مشکل سوال نہیں کرنا. سر سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ نگراں وزیر اطلاعات ہیں، یقیناً مشکل سوال تو آپ سے ہوں گے کیونکہ چیلنجز بھی ہیں اور یہ سارا سچویشن آپ کے سامنے ہے. کہیں پہ جڑاوالا کا واقعہ ہو رہا ہے، کہیں پہ اکانومی کے مسائل ہیں. ہاؤ ڈو یو سی کہ یہ جو نگراں حکومت بنی ہے، اسے کہتے ہیں غیر معمولی حالات میں غیر معمولی نگراں حکومت بنی ہے، اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ جو ٹیم آج بنائی گئی ہے، جو نگراں وفاقی وزراء جنہوں نے حلف لیا ہے، کس قدر ان کا جو سلیکشن ہے، ایک مشکل پروسیس بھی تھا اور ایک غیر جانبدار جو کہ پرائم منسٹر نے بات کی تھی وہ انہوں نے سلیکشن کی ہے؟ شکریہ یاسر. میرے خیال میں وزیر اعظم نے غیر معمولی حالات میں ایک اچھی ٹیم منتخب کی ہے اور ہم کوشش کریں گے کہ جو لوگوں کی جو توقعات ہیں ان پر پورا اتریں. میرا خیال یہ ہے کہ اگر ہم لوگوں کے ساتھ سچ بولیں گے اور لوگوں کی جو مشکلات ہیں ان سے ہم آہنگ ہوں گے، ہم اپنے آپ کو اشرافیہ اور عوام کو رعایا نہیں سمجھیں گے، تو ہمارے ملک کے جو عوام ہیں ان کے دل بہت بڑے ہیں، ہم مل کر ملک کو ان مشکلات سے نکال سکتے ہیں. صحیح ہے. یقیناً یہ کافی ارلی ہوگا آپ سے یہ مشکل سوال پوچھنا، لیکن جس طرح کہ ہم نے ایک آدھ دن پہلے فیصلہ دیکھا کہ پیٹرولیم پرائسز کے اندر مزید انکریز بھی آیا ہے، لوگ مرزا سولنگی صاحب یہ یقیناً آپ بھی بات کرتے ہیں پروگرام میں
کہ بہت زیادہ پریشان ہیں مہنگائی کی وجہ سے، حکومت کا جو ڈائریکشن ہے، سمت ہے، وہ کس حوالے سے کتنی ہونی چاہیے کہ لوگوں کی لائف کے اندر ایز آئے، اور کب تک ایز آ سکتی ہے؟ بیکاز انفلیشن اگر آپ دیکھیں تو 40% ٹچ کر رہی ہے، 37 روپے پیٹرول جو ہے وہ تقریباً 2 ہفتوں کے اندر انکریز اس کے اندر آیا ہے، تو مزید بھی کیا ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ کچھ مہنگائی ہوگی؟ آلدو اٹس ٹو ارلی کہ آپ سے ہم یہ سوال پوچھ رہے ہیں، آج ہی آپ نے حلف اٹھایا ہے، لیکن آپ کیا دیکھتے ہیں، ڈائریکشن کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، ملک کی جو سیاسی اور معاشی سمت ہے اس کا تعین ملک کے منتخب نمائندوں اور ان کی منتخب حکومت میں کرنا ہوتا ہے۔ ہمارا اختیار بھی محدود ہے اور ہمارے پاس مدت بھی بہت محدود ہے، تو ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ملک سیاسی اور معاشی عدم استحکام کا شکار نہ ہو، اور جس حالت میں ہم نے ملک کی باغ ڈور سنبھالی ہے اس سے بہتر حالت میں اگلی منتخب حکومت کو دے کر رخصت ہو جائے۔ جی آپ کوئی سوال پوچھنا چاہ رہی ہیں شریلا صاحبہ؟ میں بس مرتض بھائی آپ کو بہت بہت مبارکباد دینا چاہ رہی ہوں، اور بڑی اچھی چوائس ہے نگران وزیر اعظم صاحب کی، اور آپ ڈیزرو کرتے تھے اس پوسٹ کے لیے، کیونکہ جو ایک وزیر اطلاعات ہوتا ہے نا، وہ وہی ہونا چاہیے کہ جو ہر جگہ حاضر ہو، لوگوں کے سوالوں کے جواب دے سکے اور اچھے طریقے سے دلیل کے ساتھ دے سکے، تو وہ خوبی آپ کے اندر ہے، تو میری طرف سے بہت بہت مبارک ہو آپ کو۔ جی ڈاکٹر آپ کو آپ کا بہت شکریہ، اور مجھے خوشی ہے کہ آپ نے یاسر کی طرح سے مشکل سوال نہیں۔ جی ڈاکٹر طاہر نعیم ملک صاحب۔ سرنگی صاحب آپ کو بہت مبارکباد، اور آپ نے یہ جو ایک اشرافیہ کی بات کی اور سچ کی بات کی، میں سمجھتا ہوں کہ آج تک کسی وزیر اطلاعات نے اس طرح اپنا کیس بلڈ نہیں کیا، اور چونکہ آپ ریڈیو میں رہے ہیں اور وہاں آپ نے بڑا ایک کام کیے تھے آرکائیوز کے حوالے سے، تاریخی حوالے سے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان اداروں کو، اور پی ٹی وی کے اندر آپ کی بڑی کنٹریبیوشن رہی ہے اور اے پی پی میں، تو آپ وزارت اطلاعات میں ایک جس تسلسل سے چیزیں جا رہے ہیں اس کے اندر بھی ایک نئی سمت دیں گے۔ بہت شکریہ پوری قوم کی اور آپ دوستوں کی دعاؤں اور مدد کی ضرورت ہے۔ جی مرتضی سولنگی صاحب، نگراں وزیر اطلاعات، ہم سے بات کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ، اینڈ آل دا بیسٹ سر۔ جی جناب، اب ہم بڑھتے ہیں دوسرے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ، ڈاکٹر فاروق عادل صاحب کی طرف جاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب فرمائیے گا، سزا اور جزا، اس کی بہت بات ہوئی ہمارے آج کے پروگرام کے اندر، پھر اینڈ پہ بات آ جاتی ہے سزا اور جزا کے اوپر، لوگ پکڑے جاتے ہیں، آئیڈینٹیفائڈ ہوتے ہیں، ان کے اوپر ایف آئی آرز کاٹی جاتی ہیں، لیکن ان کو سزائیں نہیں ہوتی۔ لوور کورٹ اگر سزا دیتی ہے تو جو اپر کورٹس ہیں ان کے اندر ان کو کچھ نہ کچھ ریلیف مل جاتا ہے، اور ایک سیگمنٹ ہماری سوسائٹی میں، کیا آپ اس سے ایگری کریں گے، ایسا نہیں ہے جس کا کوئی سافٹ کارنر ہوتا ہے اس طرح کے ایلیمنٹس کے لیے جو اس کو گڑبڑ کر دیتے ہیں مذہبی رنگ دینے میں؟ جی آپ نے بالکل درست کہا، اور دیگر جو نکات سامنے آئے شنیلا کی طرف سے اور خاص طور پہ آغا صاحب کی طرف سے، اور جو پرجوش خطاب کیا، اس سے تو میں بالکل متفق ہوں ڈاکٹر صاحب کے، لیکن مجھے جو یہ کہنا ہے کہ ہمیں برے کے بجائے برائی کی بنیاد کو پکڑنا چاہیے۔ برائی کی بنیاد ہمارے یہاں ہے کیا؟ پاکستان اس کا ایک سرکاری مذہب ہے، اور پاکستان کا آئین منفرد ہے اس اعتبار سے، جو اللہ کی حاکمیت کو تسلیم کرتا ہے، تو یہ ایک نظریاتی ریاست بھی ہے اس اعتبار سے۔ تو نظریاتی ریاست میں ایک چیز ایسی ہے جو بڑی خطرناک ہے، اور جس کے وجہ سے ہمارے ہاں مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ وہ کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ مسجد پاکستان میں یا کوئی بھی مسلم سوسائٹی ہو، اس میں ایک اجتماعی ادارے کی حیثیت رکھتی ہے، ایک سوشل ادارہ ہے وہ، اور اس سوشل ادارے کا جو یعنی اسٹیٹ پہ اس کا نظم و نسق جو ہے وہ اسٹیٹ کے پاس ہوتا ہے، اس لیے کہ مسلم معاشرے میں امامت اور جمعے کا خطبہ ریاست کا سربراہ دیتا ہے نا، خلیفہ بھی یہی کرتے تھے، اور اس کے بعد بھی یہ روایت رہی کہ خلفاء جو تھے وہ آ کے لیڈ کرتے تھے نماز کو بھی اور جمعے کو بھی۔ لیکن ہمارے ہاں کیا ہو گیا کہ یہ پرائیویٹائز ہو گیا، اور یہ انگریز کے عہد میں ہوا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہاں آپ کوئی ڈسپلن نہیں ہے۔ اب یہ جو ہم نے واقعہ دیکھا ہے کہ جڑاوالا کی مسجد میں ایک صاحب خطاب فرما رہے ہیں اور لوگوں کو مشتعل کر رہے ہیں،
मस्जिद की इंतजामिया कहाँ थी? मस्जिद की इंतजामिया, इसका मतलब ये है कि वो ये इजाज़त दे रही थी, तो मस्जिद की इंतजामिया अकाउंटेबल होनी चाहिए। लेकिन अगर यही इंतजामिया रियासत के पास होती तो ऐसा कभी ना होता, नंबर एक। नंबर दो, ये बात ये है कि ये हम सलाम करते हैं अपने उलमाए कराम को, बिल्कुल दुरुस्त बात है, वो हमारे रहनुमा हैं, हम उनसे रहनुमाई लेते हैं। लेकिन ये हमारा मुशाहिदा है कि बहुत सारे मकामात पर ऐसे लोग होते हैं जो ना दलील की बात करते हैं, ना कुरान और सुन्नत की बात करते हैं, वो फ़िरका परस्ती की बात करते हैं, वो फ़िरका परस्ती की बुनियाद पर नफ़रत की बात करते हैं, और उनको कोई रोकने वाला नहीं होता। ये उनको कौन रोक सकता है? उनको सिर्फ रियासत रोक सकती है। हम तुर्की को अपना आइडियल मुल्क समझते हैं। तुर्की के अंदर किसी मस्जिद में कोई इमाम, कोई मुअज्जिन हुकूमत के एक पैरामीटर से गुजरे बगैर नहीं आ सकता, है ना। उन्होंने एक पूरा पैरामीटर बनाया हुआ है, और मस्जिद में बैठकर कोई वो अपने मफाद की बात भी नहीं कर सकता। तो सऊदी में आ सकता है? सऊदीया में भी नहीं आ सकता। यूएई में आ मैं सकता सऊदी है। और ईरान की बात खास तौर पे मैंने नहीं की, तुर्की की बात इसलिए की कि वहाँ हमारे जैसा एक जमहूरी सियासी निज़ाम है, तो वो हमारे लिए मॉडल हो सकता है। पाकिस्तान लाउड स्पीकर और मस्जिद, ये एक ऐसी हसास चीज़ है, एक ऐसी हसास जगह है जहां आप लोगों को एक ऐसी ताकत दे दें और जो मुंह में आए, जो मर्जी में आए वो कर गुजरे, जिससे किसी की जान जाए, किसी के अमवाल चले जाएं, किसी का घर चला जाए। देखिए, सजा तो बाद में होगी, पहले आप जुर्म की बुनियाद को तो पकड़े। वो जब तक आप पकड़ेंगे नहीं और जब तक आप जिम्मेदार लोग वहां नहीं बिठाएंगे, उस वक्त तक ये मसला हल नहीं होगा। लेकिन आप ये देखें कि हमारे यहाँ बहुत सारे मजहबी रहनुमाओं ने इस वाक़े की मजम्मत की है, लेकिन मैं अभी भी देखता हूँ कि मेन स्ट्रीम के चंद लोग जो हैं वो अभी तक इस पर नहीं बोले। क्यों नहीं बोले? उन्होंने क्यों मजम्मत नहीं की? क्या वो रास्ता देना चाहते हैं सारे ठीक है। मामले को? ये बात दुरुस्त नहीं है, हम इसकी मजम्मत करते हैं कि वो अब तक क्यों नहीं बोले। यासिर, मैं एक चीज ऐड करूंगी। देखें, हमारे यहाँ पे जो ब्लास्फेमी है ना, ये एक ब्लैकमेलिंग टूल बन गया हुआ है। पिछले दिनों एक सरकारी ऑफिसर खातून थी, उसको एक शख्स कह रहा था कि मुझे यहाँ पे गाड़ी पार्क करने दो वरना मैं तुम पे ब्लास्फेमी का इल्जाम लगा दूं। वो तो कैमरों ने कैप्चर कर लिया और सबके लोगों के सामने आ गया। लेकिन ये वाकयात तवातर के साथ हो रहे हैं। दूसरा ये कि आप सऊदी अरब देख लें, ईरान देख लें, कतर देख लें, बहरीन, यूएई, सब ममालिक, कहीं पे ऐसे वाकयात होते हैं? नहीं होते। ये पाकिस्तान के अंदर ही क्यों होता है कि हर दूसरे दिन एक ब्लास्फेमी का वाकया होता है और उसकी बुनियाद के ऊपर हम माइनॉरिटीज के साथ ऑफ लॉ जो है वो जरूरी है, वो शुरू नहीं कर हो देते रही हैं। जनाब, उसको होना चाहिए। हमारा आपने सुनी, प्रोग्राम के दूसरे हिस्से की जाने बढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे लेते हैं ब्रेक, उसके बाद आपको ज्वाइन करेंगे, साथ रहिए। बदसगीर पाको हिंद की रिवायत गुरु शिक्षा की है कि जहाँ उस्ताद के सामने जानू अदब तय किए जाते थे, वाज सुना जाता था, साहिबान इल्म की महफिलों में बैठा जाता था और वहाँ से इल्म के गौहर चुन लिए जाते थे। तो मौसीकी की सूझबूझ रखने वाला शख्स सच और झूठ की को जल्दी पर रख लेता है कि आदमी जो बात कर रहा है ये गले से कर रहा है, सीने से कर रहा है। अल्फाज खाली तो मायने नहीं रखते हमारे नज़दीक। अपनी हालत करूं बयां कैसे, बात दिल के कहे जुबान कैसे। शायद कि जल रहा है कोई गम की आग में, वरना अंधेरी रात में ये रोशनी कैसी। इसकी बातें समझूं कैसे, ये पापी भी तुझ जैसा है, तन्हा तन्हा दिल रहता है। जी, वेलकम बैक टू प्रोग्राम। जी, हम बात करेंगे जो निगरा हुकूमत है, विफाकी हुकूमत, उसमें विफाकी वज़रा ने, मुशीरान ने आज हल्फ उठा लिया है।
اور جیسے ہی انوار الحق کاکڑ صاحب کا نام بطور وزیر اعظم سامنے آیا تو لوگوں میں کچھ ایکسپیکٹیشنز بھی پاکستانی عوام میں پیدا ہوئی کہ نیوٹرل قسم کے شخص ہیں, پڑھے لکھے آدمی ہیں, اور ان کی جو کابینہ بنے گی وہ بھی انہی اشخاص کے اوپر ہوگی. اب سے کچھ دیر پہلے ہماری بات ہو رہی تھی نگراں وفاقی وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنگی صاحب سے, تو ان سے کچھ پرائرٹیز کے حوالے سے بھی بات ہوئی. یقیناً غیر معمولی, جو بار بار ہم یہ لفظ یوز نہ کرنا پڑے کہ الیکٹڈ گورنمنٹ آئے گی اور یہ ڈیسیژن کرے گی. یہ کس حد تک جو ہے اس جو موجودہ نگراں سیٹ اپ ہے اس کو با اختیار بنائے گی, اور اس سے ایگزیکیوشن آف تھنگز کتنی آسان ہوگی؟ بالکل با اختیار بنا چکی ہے, اور میرے خیال میں کہ جو پہلی پرائیویٹائزیشن ہونے جا رہی ہے وہ پی آئی اے کی ہونے جا رہی ہے. اور ٹھیک ہے اس کے بیچ میں پروٹیسٹ ہوں گے کیونکہ پی آئی اے میں پولیٹیکل بھرتیاں ہوئی ہیں پچھلے 30-40 سال میں, ہمیں ماننا پڑے گا. تو اس وقت کوئی پولیٹیکل گورنمنٹ تو ہے نہیں, تو ان کو اس طرح سپورٹ وہاں سے شاید نہیں ملے گی. اور شاید ہم یہ جو ایک بہت ہمارے پر ایک وائٹ ایلیفنٹ ہے, اس کو ہم جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کو ٹرانسفر کرنے میں کامیاب ہو جائیں. وہی بات ہے کہ ڈیپینڈ کرتا ہے ان کی کارکردگی پہ. چیلنجز بہت زیادہ ہیں, زیادہ اکنامک چیلنجز ہیں. تو ٹھیک ہے شمسار صاحبہ کے آنے کے بعد وی آر ویری کلیئر, کیونکہ وہ جتنی وہ پاکستان میں نہیں بلکہ اکارڈنگ ٹو مائی انڈرسٹینڈنگ انہوں نے ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے ساتھ بھی بہت اسٹرانگلی ایز اے کنسلٹنٹ کام کیا ہوا ہے. جی جی, تو وہ بڑی زبردست ٹیکنوکریٹ ہیں جی. وہ جہاں تک بات ہے اس کی کہ ہماری جو اب نجکاری ہے, نجکاری میرے خیال میں یہ پاکستان کی میں تاریخ میں ایک ونڈو کھلی ہے. اس میں اگر ہم نجکاری نہ کر سکے, جس کی خاص کر پی آئی اے کی ہو گئی, یا ریلوے پہ بھی اب آپ جو فارمر منسٹر تھے ریلوے کے, انہوں نے بڑا کیٹیگوریکلی کہہ دیا کہ جی میں تھک گیا ہوں. ہمیں ان دو چیزوں کو تو امیجیٹلی ہمیں نجکاری میں لے کے جانا ہے اور ان کو ہمیں اپنے بوجھ اتارنا ہے. اس میں ایک اور امپورٹنٹ بات یہ ہے, وہ یہ ہے کہ اب آپ ایک انٹرم گورنمنٹ کے ساتھ چل رہے ہیں جس کا کوئی ایک پولیٹیکل فیس نہیں ہوتا ہے, اور اس کے اوپر ایک پولیٹیکل رسپانسبلٹیز بھی نہیں ہوتی ہیں. آپ نے پیٹرول کا آپ نے جمپ آلریڈی دیکھ لیا ہے. پیٹرول اور ڈالر ساتھ ساتھ چلیں گے. اگر ڈالر 110 کا ہوگا تو پیٹرول بھی 110 کا ہوگا. اب آپ نے ایسے چلنا ہے, آپ نے چلنا ہے 7 مہینے آپ کے پاس, کم سے کم 6 مہینے ان کے پاس ہیں. اس کا جو امپیکٹ عام ایک آدمی کے اوپر آئے گا وہ اس کی ذمہ داری اب کوئی قبول نہیں کرے گا, کیونکہ انٹرم کا ذمہ داری ہے ہی نہیں کہ وہ قبول کرے, ایک پولیٹیکل پارٹی کی ہوتی ہے. یہ کرنٹس اور انڈر کرنٹس ہیں, لیکن میں اس کو پازیٹیو اس لیے سمجھتا ہوں کہ اناف از اناف. اب ہمیں کچھ فیصلے کرنے ہیں جو ہم پولیٹیکلی سم ٹائم نہیں کر پاتے ہیں, اور انٹرم گورنمنٹس ہی کر سکتی ہیں پرووائڈیڈ ان کے پاس پاور ہو. پاور ان کو پہلے دے دی گئی ہوئی ہے. اب اس میں ہی انٹرم گورنمنٹ میں ہی سی آئی ایف سی نے جو ٹرانسفرز کرنے ہیں, جو 28 کے قریب میرے خیال میں پروجیکٹ ہیں جس کے بیچ میں جو جی سی سی کنٹریز بہت انٹرسٹڈ ہے, میرے خیال میں ہم ان کو وہ بھی دے دینے ہیں. ٹھیک ہے تاکہ سر, پوائنٹ آ گیا. مجھے ڈاکٹر صاحب کو بھی شامل کرنا ہے اگر آپ کی اجازت ہے جو ہاؤس ان آرڈر کرنا ہے. سر ٹھیک ہے. ڈاکٹر فاروق عادل صاحب یہ فرمائیے گا کہ جو جس با اختیار کرنے کے حوالے سے آغا صاحب نے بات کی, شنیلا صاحبہ نے, اور پھر جو ہمارے ساتھ موجود تھے نوشاد صاحب, انہوں نے بات کی, کتنا امپورٹنٹ ہے کہ یہ جو نگراں سیٹ اپ ہے یہ آئندہ جو منتخب حکومت ہوگی ان کو اپرچونٹیز ٹرانسفر کرے, نہ کہ ایشوز. دیکھیں یہ تو چیلنجز اس اعتبار سے بہت ہیں, لیکن اس اعتبار سے اس کابینہ کے لیے آسانی بھی ہے. بہت کیپیبل لوگ ہیں سارے کے سارے. برسبیل تذکرہ ایک اور بات کہہ دوں, اس کابینہ میں ایک اور صحافی بھی ہیں جو مدد علی سندھی صاحب ہیں, جو سندھی کا زبان کا بہت بڑا اخبار تھا ہلال پاکستان, اس کے ایڈیٹر ہیں. خیر یہ سارے کیپیبل لوگ ہیں اور یہ سارے ڈیلیور کر سکتے ہیں, لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ ان کے سامنے ٹارگٹ سیٹ کرنا نہیں ہے. پہلے سے جو سیٹ کیے گئے ٹارگٹ ہیں ان کو ان پہ عمل درآمد کرانا ہے اور انہیں اچیو کرنا ہے. تو یہ اچیو ہو جائے گا, یہ بالکل یہ کریں گے, اور یہ ہو جائے گا اس لیے
کہ پہلی بار، میں پہلے بھی شاید آپ کے اس فورم پہ کہہ چکا ہوں کہ یہ پہلی بار ہے کہ پاکستان کے اندر یہ طے کر لیا گیا ہے کہ اب ہم نے اس ریاست کو ڈوبنے نہیں دینا. اور اسی کو میں یہ کہہ رہا ہوں جو بے نظیر بھٹو صاحبہ کہا کرتی تھی اور نواز شریف صاحب کہا کرتے تھے. بے نظیر صاحبہ کہتے تھے نیو سوشل کانٹریکٹ اور نواز شریف صاحب یہ کہا کرتے تھے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن، تاکہ اس کے بعد چیزیں جیل ہو کے ہم آگے بڑھ سکیں. تو یہ پہلی بار بڑی خاموشی کے ساتھ ریاستی اداروں کے درمیان ایسی انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے اور چیزیں یہ آگے بڑھیں گی. اب جو آخری بات، ابھی الیکشن کی بات ہو رہی تھی، الیکشن میں بیسیکلی الیکشن بھی اس گورنمنٹ نے نہیں کرانے، الیکشن کمیشن نے کرانے، اس نے فیسیلیٹیٹ کرنا ہے اور یہ فیسیلیٹیشن کی بڑی کیپیبل ہے یہ گورنمنٹ. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں آئندہ جا کے یہ کوئی اچھی ہوپ دے کر جائیں گے. ٹھیک ہے ڈاکٹر طاہر نعیم ملک صاحب، یہ فرمائیے گا جی، ہم بات کریں جو بڑے چیلنجز ہیں ان کی، کیونکہ جس طرح سے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ایز اے فیسیلیٹیٹر وہ رول ادا کریں گے، لیکن اس کے ساتھ انہوں نے ڈے ٹو ڈے بزنس بھی چلانا ہے. اگر سرکولر ڈیٹ کے اندر کمی ہو یا اس کا خاتمہ ہو جائے، پرائیویٹائزیشن جو ضروری ہے وہ ہو جائے، اور جو انویسٹمنٹ SIFC کے پلیٹ فارم سے آنی ہے وہ آ جائے، تو یہ کتنی بڑی اچیومنٹس ہوں گی اس انٹرم سیٹ اپ کی اگر یہ اچیو ہو جاتے ہیں. ان چیزوں کو آنے میں ٹائم لگے گا، لیکن اس سمت میں سفر ضرور شروع کرنا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو بات شانیلا نے کی ہے کہ پالیسیز کا تسلسل جو ہمیں معاشی پالیسی اور خارجہ پالیسی کے محاذ میں پچھلی گورنمنٹ نے ایک پالیسی دی ہے، اس کو اس گورنمنٹ نگران جو حکومت ہے اس کو لے کے چلنا چاہیے. دوسری بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ ریفارمز کے لیے بہترین ٹائم ہے. پولیٹیکل پارٹیز کے اوپر پولیٹیکل پریشر ہوتا ہے، پولیٹیکل ایکسپیڈنسیز ہوتی ہیں اور انہوں نے مائلیج بھی لینا ہوتی ہے. تو اگر آپ وزارتیں ڈویژن کم کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ فائنینشیل ڈسپلن قائم کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ پرائیویٹائزیشن کا عمل جو 2007 سے بند ہے شروع کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ سرکولر ڈیٹ میں کوئی کمی لانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے آپ نے کون سا آگے ووٹ لینے ہیں. تو آپ وہ جو ایک ریفارم کا ایجنڈا ہے اس کو آپ بلا تاخیر شروع کر سکتے ہیں. تو ہماری توقع بھی یہ ہے کہ اس کے اندر جو شخصیات شامل ہوئی ہیں اور ان کا جو پروفائل ہے، اور یہ جس طرح ڈاکٹر عمر شیخ IT کی دنیا میں ایک متعارف اور قابل قدر آدمی شخص ہیں، اسی طرح جلیل عباس جیلانی صاحب بطور سیکرٹری خارجہ اور بطور وہ متحرک سفارتکار ان کی ایک شہرت ہے. اور اسی طرح جو ہمارے وزیر داخلہ ہیں ان کا بلوچستان سے تعلق ہے اور وہاں کی جو سیکورٹی، اور سولنگی صاحب نے بھی بطور DG ریڈیو جیسے آپ نے بھی بتایا کہ ان کا بڑا ایک مینجمنٹ کا بھی ایکسپیرینس ہے، پھر وہ سیزن صحافی بھی. اور مشال ملک جو ہیں وہ ان کو معاون خصوصی ہیومن رائٹس کا بنایا گیا، وہ کشمیر کے مسئلے کو عالمی سطح پر اجاگر کرنے میں اہم کردار ادا کر سکتی ہیں. اسی طرح انیک صاحب جو ہیں وہ بھی PTV سے ان کا تعلق رہا ہے، جمال شاہ صاحب کا بھی PTV سے تعلق رہا ہے. اور انیک صاحب ایک مذہبی پروگرام بڑا اچھا روشن خیال کرتے رہے، وہ مذہبی امور کے بنے. تو یہ سارے لوگ وہ ہیں کہ جو اپنی شعبے میں گراں قدر خدمات سر انجام دیتے رہے. اب یہ کہ ریفارم کا جو پلان ہے، ایک تو تسلسل اور دوسرا ریفارم کا ایجنڈا ان کا وہ جلد سامنے آنا چاہیے. ٹھیک ہے سر، آپ کا پوائنٹ آ گیا. شنیلا صاحب آخر پہ کچھ آپ ایڈ کرنا چاہیں کہ وقت کم ہے، مقابلہ بہت سخت ہے. دیکھیں وقت جو ہے نا نگران کے پاس جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ ایک کم ہوتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے وہ الیکٹڈ گورنمنٹ نہیں ہوتی، ان کو 5 سال کا مینڈیٹ نہیں ملا ہوتا، ان کو ایک محدود مینڈیٹ ملتا ہے 2-3 مہینوں کا. یہ تو چونکہ اس وقت الیکشن کمیشن نے اعلان کر دیا کہ جی حلقہ بندیاں ہوں گی، اس کے بعد جو الیکشن ہوں گے تو لیٹ ہو رہے ہیں کوئی فروری مارچ تک. لیکن جو ان کے پاس ٹاسک جو انہوں نے کرنا وہ پھر وہی ہے کہ اکانومی جو ہے اس کی پالیسیز کو انہوں نے نہیں چھیڑنا، جو ایک پالیسیز پچھلی حکومت نے لی اس کے تسلسل کو جاری رکھنا، ورنہ ملک کے لیے حالات بہت خراب ہو سکتے ہیں. I have to wind up جی. مجھے تمام پینلسٹ کا شکریہ ادا کرنا ہے. آج کے دونوں موضوعات کے حوالے سے آپ نے ڈیٹیل بات کی ہے. جناب پروگرام باخبر سے اتنا ہی. یاسر رحمان کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.